سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں ذکر آتا ہے، ارشاد ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تم چلے تھے اللہ سے محبت کرنے، تم اللہ کے رسول علیہ السلام کے نقش قدم پر آؤ، ان کی اتباع کرو، ان کے فٹ سٹیپس کو فالو کرو، ان کے پیچھے پیچھے آؤ تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اب ذہن میں رکھیے ساری زندگی ہے حضور کی ہمارے سامنے کھلی ہوئی موجود ہے، اور حضور کی نقش قدم کی پیروی کرنی، ہاں وہ لباس میں بھی ہے، وہ کھانے پینے میں بھی ہے، وہ ظاہر کے گیٹ اپ اور حلیے میں بھی ہے، وہ آؤٹ لک میں بھی ہے، سبحان اللہ، وہ عبادات میں بھی ہے، معاملات میں بھی ہے، اخلاقیات میں بھی ہے، زندگی کی تمام گوشوں میں۔ اور آگے ہم ذکر کریں گے وہ 23 برس کی محنت میں بھی تو ہونی چاہیے اتباع۔ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا 23 برس کا کام کیا تھا، 23 برس کی محنت کیا تھی، 23 برس کی جد و جہد کیا تھی، مکی دور میں کیا کچھ بیتا، مدنی دور میں کیا کچھ پیش آیا۔ ہم انگلش میں کہتے ہیں نیور سیٹل فار دا لیس، ہے نا، میں آگے عرض کرتا ہوں رادر گو فار دا بیسٹ۔ ہم اردو میں کہتے ہیں خوب سے خوب تر کی تلاش، تو خوب ترین کیا ہے وہ آگے بھی ذکر آ جائے گا۔ اتباع ایک ایک معاملے میں کرنی، اطاعت اکثر احکام کے معاملے میں ہے، اتباع ایک ایک ادا کے معاملے میں ہے، اور اللہ نے اپنی محبت کے دعوے کے لیے اتباع کا ثبوت ہم سے مانگا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی علیہ السلام نے سے فرما دیجئے کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، تو اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اگلا نقطہ ہے قرآن کریم کی اتباع۔ یہ بات کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ جو ہم نے ابتدا میں ذکر کیا تھا، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مشہور کتابچہ ہے اور خطاب بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی بنیادیں۔ اس میں انہوں نے سورہ اعراف کی آیت 157 کا حوالہ دیتے ہوئے کلام کیا۔ کسی اور موقع پر ہم تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سورہ اعراف آیت 157 کے آخر میں ذکر ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ معه اولئک هم المفلحون۔ جو لوگ نبی اکرم علیہ السلام پر ایمان لائے اور جنہوں نے نبی اکرم علیہ السلام کی تعظیم کی اور جنہوں نے نبی اکرم علیہ السلام کی نصرت کی، یعنی ان کے دین کی جد و جہد میں ان کا ساتھ دیا، اور جنہوں نے اس نور یعنی قرآن پاک کی اتباع کی جو حضور کے ساتھ نازل ہوا، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ کتنی باتیں آئیں؟ 4۔ حضور پر ایمان، اس پر ہم کلام کر چکے، حضور کی تعظیم، اس پر ہم کلام کر چکے، حضور کی نصرت، یہ بات ابھی آگے چل کر آئے گی، اور قرآن کی پیروی، اس پر ابھی ہم کلام کر رہے ہیں۔ تو قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، صرف محفل حسن قرات کے لیے نہیں آیا، صرف ختم شریف کرا کر مٹھائی بانٹنے کے لیے نہیں آیا۔ قرآن اس لیے آیا کہ اس کے احکامات پر عمل ہو، قرآن اس لیے آیا کہ اس کے احکامات کا نفاذ ہو، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس لیے بھیجا گیا کہ اس قرآن کے احکامات کا نفاذ ہو۔ تو انفرادی طور پر تو فوراً قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرنا ہے، اور اجتماعی طور پر قرآن پاک کے احکام کے نفاذ کی ہمیں جد و جہد کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ 7ویں بات ہمارے سامنے آ گئی کہ قرآن کریم کی اتباع بھی ہم نے کرنی ہے، اس کے نقش قدم پر، بلکہ اس کے احکامات پر ہمیں عمل درآمد کرنا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے 8ویں بات، دعوت دین کی محنت۔ یہ ہے جو حضور کی نصرت کا پہلو ابھی ذکر آیا تھا نا، سورہ اعراف کی آیت 157، حضور کی نصرت کریں گے تو کامیابی ملے گی۔ حضور کی نصرت کیا ہے؟ ان کے مشن میں شریک ہونا، ان کے کام میں شریک ہونا، ان کی جد و جہد میں شریک ہونا۔ تو حضور کی 23 برس کی محنت کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 برس کی محنت کیا ہے؟ اللہ کی طرف دعوت دینا۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 108 میں ہم پڑھتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میرا طریقہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ یہ 23 برس کی سنت ہے، اس میں کسی حنفی کا، شافعی کا، مالکی کا، حنبلی کا، کسی کا اختلاف نہیں ہے بھائی، کسی مسلمان کا، کسی مکتب فکر کا اختلاف نہیں۔ 23 برس کی متفقہ سنت دعوت دین کی سنت ہے، آج وہ ہمارے کاندھوں پر ہے۔ ختم نبوت کے عقیدے کو ماننے کا ایک لازمی تقاضا کیا ہے کہ وہ کام جو حضور فرما رہے تھے، انجام دے رہے تھے، وہ آج ہم نے کرنا ہے۔ تو دعوت دین کی محنت یہ ہماری ذمہ داری۔ 9واں اور آخری نقطہ ہے آج کی نشست کے حوالے سے، اور وہ اقامت دین کی جد و جہد۔ ہم پچھلی نشستوں میں پڑھتے آئے حضور نے صرف دعوت کا کام نہیں کیا، حضور نے اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد بھی فرمائی۔ بدر ہے، احد ہے، احزاب ہے، فتح مکہ، سب کس لیے؟
تلوار سے کیوں ٹکرائی؟ حق و باطل کے مار کے کیوں سجے؟ راہ خدا میں جانوں کے نذرانے کیوں پیش ہوئے؟ حضور علیہ السلام کا خون اطہر کیوں پیش ہوا؟ یہ اس لیے کہ اللہ کا دین غالب ہو۔ حضور کا مشن کیا تھا؟ ہم پڑھ آئے ہیں سورہ صف کی آیت نمبر 9، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کل نظام زندگی پر اللہ کے دین کو آپ غالب کر دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر، اور قرآن پاک حکم دیتا ہے ہمیں سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں، سورہ شورى کی آیت نمبر 13، اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ۔ یہ 9 باتیں آج ہم نے سمجھی ہیں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے تعلق کے حوالے سے۔